اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کے لیے عبادت اللہ کی کر رہا ہے، لیکن دل میں کیا خیال ہے؟ لوگ مجھے اچھا سمجھے۔ عبادت اللہ کی کر رہا ہے، لیکن ضمیر میں یہ بات ہے کہ فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو انا پرستی ہے، محدثین مفسرین ابن قیم اور امام غزالی نے اس حوالے سے بڑی عمدہ گفتگو کی ہے کہ انا پرستی، خود پسندی، اعجاب النفس، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، یہ اتنی بڑی بیماری ہے، کئی دفعہ شرک پہ لے جاتی ہے، کئی مرتبہ کفر میں لے جاتی ہے، کئی دفعہ آگ میں پھینک دیتی ہے، کئی دفعہ ساری کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ کس طرح؟ آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے، جہنم کا افتتاح، کتنی ڈرانے والی بات ہے، ان 3 بندوں سے ہوگا جو انا پرستی کا شکار ہوں گے، اپنی پسند چاہتے ہوں گے، اپنی تعریف چاہتے ہوں گے، اپنی خواہش ان کے دل میں یہ آئے گی کہ لوگ مجھے عالم کہیں، لوگ مجھے مجاہد کہیں، قاری کہیں، سخی کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاری نیکیاں رہے ہوں گے، لیکن جہنم کا افتتاح، اوپننگ ان 3 شخص سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے، اللہ ہم نے تو قرآن پڑھا تھا، علم پھیلایا تھا۔ اللہ کہے گا کذبت، جھوٹ بولتا ہے، علم پھیلایا ہے، لیکن اس وقت بھی تو اپنی انا کی شرابی کر رہا تھا، اپنی انا کو تسکین پہنچا رہا تھا، اپنی میں بڑی کرنا چاہتا تھا لوگ تجھے عالم کے، لوگ تجھے صحیح کے، لوگ تجھے قاری کے، لوگ تجھے مجاہد کے، جہاد کرنے والا، بہادر لڑنے والا۔ تو نے سب کچھ کیا اپنی انا کے لیے کیا ہے، اس لیے ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ انا اتنی بری چیز ہے، معلوم انسانی تاریخ کے اندر پہلا وہ جس نے انا کا نعرہ لگایا تھا وہ ابلیس تھا۔ ابلیس، انا خیر من، ابلیس نے جو انا پسندی کا مظاہرہ کیا، قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ وجہ کیا تھی؟ لوگوں، آج اللہ کی قسم اپنے ضمیر سے کہنے والا بھی اور سب سننے والے اس بات کے اوپر غور کریں، اگر یہ چیز ہم میں ختم نہ ہوئی تو کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو برباد نہ کر دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دلیل دیتا ہے عقل کی، منطق کی۔ اللہ نے کہا آدم کو میں نے ہاتھ سے بنایا، یہ کہہ دینا کافی تھا، جس کو ہاتھ لگ گئے اس کی شان کا کیا کہنا کافی تھا۔ ابلیس کو کہا سجدہ کر دے، ابلیس اپنی عقل پہ ناداں، تکبر میں آ گیا، فخر میں آ گیا، اللہ سے مکالمہ کرنے لگا، کول سنا، حکم مانا، سرنڈر نہیں کیا۔ کیا کہتا ہے؟ انا خیر من، اللہ ایک لاجک پیش کرتا ہوں، ایک منطق پیش کرتا ہوں، میں اس سے افضل ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، آگ اندھیرے میں جلے روشنی دیتی ہے، آگ جب بھی آتی ہے اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی پھینکی جائے زمین کی طرف آتی ہے، کمرہ بنا دیا جائے اندھیرا کر دیتی ہے، روشنی میں 4 دیواری کر دی جائے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اللہ میں اس سے بہتر ہوں۔ عقل اور منطق، آج بھی بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، خدا کی قسم عقل اور منطق کے تناظر میں کسی کم ذہن کے اندر یہ بات آ سکتی ہے، دلیل تو بڑی قوی ہے، دلیل تو بڑی ویلڈ دے رہا ہے، آگ میں روشنی بھی ہے، آگ اوپر کی طرف بھی اٹھتی ہے، دلیل تو بڑی جاندار ہے لوگوں۔ لیکن بات یاد رکھو، جب قول رسول آ جائے، اللہ کی وحی آ جائے، اللہ کی وحی ہوتی ہے قول رسول بھی، نبی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں۔ جب اللہ کا حکم آ جائے عقل نہیں چل سکتی، منطق نہیں چل سکتی۔ آپ کو جتنی مرضی چاہے عقل کی کوئی بات اچھی لگے، اپیل کرے، جہاں پہ قال اللہ قال رسول کی بات آ جائے آپ نے یہ عقیدہ بنا لینا، بس اب ہم عقل کو نہیں دوڑائیں گے۔ افسوس اور دکھ کی بات ہے نا، کسی کو تان و تشنیع کرنا مقصود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پے در پہ 10-13 برس ایک ہی عمل، نماز کو سینکڑوں ہزاروں صحابہ کے سامنے پڑھتے رہے۔ ایک دفعہ حج کیا، وہ سارے اعمال محفوظ ہیں۔ ایک دفعہ زندگی میں کوئی عمل کیا، وہ سب محفوظ ہے۔ 13 برس 10 برس جس نماز کو ہر روز سینکڑوں ہزاروں صحابہ کے سامنے ادا کیا، تم نے اس کو متنازع بنا لیا۔ تم کہتے ہو وہ محفوظ نہیں، ایسے بھی تھی ویسے بھی تھی، اور لوگوں ویسے بھی تھی کہ بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اللہ کی قسم جب قول رسول آ جائے گا، حدیث رسول آ جائے گی، فرمان رسول آ جائے گی، ہماری آنکھیں جھک جائیں گی،
ہم مان لیں گے، لیکن اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں منوانا ہے، یا رب کا قرآن لے کے آؤ یا مدینے والے کا فرمان لے کے آؤ، ہمیں اس طرح نہ بناؤ کہ ہمارے امام صاحب نے کہا ہے، ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے، ہمارے فقیہ صاحب نے کہا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں، یہ کوئی حجت نہیں۔ لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر اگر ایک نماز بھی صرف ایک نماز بھی رفع یدین کے بغیر پڑھی ہوتی، مجھے اور آپ کو پڑھنے پہ کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ کی سنت ساری زندگی اس کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ شیطان نے یہی فلسفہ اٹھایا، انا عقل کی بات، عقل نہیں چل سکتی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انا کا، ضد کا، تکبر کا، فخر کا، قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کے اوپر لعنت ڈال دی۔ کبھی انا اس نتیجے پہ آتی ہے، اور کبھی انا آتی ہے کس طرح انسان اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، بڑا پسند کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ حکومت دے دیتا ہے اور پسند کرتا ہے، اللہ اقتدار دے دیتا ہے اور پسند کرتا ہے، بادشاہ بن جاتا ہے، لوگوں کا حکمران بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں زمین کے خزانے اور کنجیاں اور چابیاں آ جاتی ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ ایک دن ایسا آتا ہے، پتہ ہوتا ہے اس کو، لیکن نعرہ کیا بلند کرتا ہے؟ انا ربکم الاعلی۔ فرعون کی شکل اختیار کرتا ہے، انسان ہی تھا نا، پتہ تو تھا، دل میں تو پتہ تھا میں رب نہیں ہوں، لیکن انا اس حد تک مجبور کر دیتی ہے انسان کو، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ نہریں دیکھتے نہیں ہو، میرے حکم سے چلتی ہیں، یہ خزانے میری مرضی سے میں تقسیم کرتا ہوں۔ امام غزالی نے، امام ابن قیم نے انا کی مختلف شکلوں کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، میں بھی آپ کے سامنے چند باتوں کو رکھوں گا۔ امام ابن حزم کہتے ہیں انا اتنی بری چیز ہے، اعجاب پسندی اتنی بری چیز ہے، خود پسندی، نرگسیت جس کو اردو میں کہتے ہیں، نرگسیت، اپنی ہی ذات، کیا انسان اپنی ہی ذات کے محور کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیتا ہے، اپنی ہی ذات کو سمجھتا ہے بہت اعلیٰ ہے، بہت افضل ہے۔ امام ابن حزم کہتے ہیں یہ ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری میں جو بندہ مبتلا ہوتا ہے نا، وہ اپنے گدھے کو، اپنے جانور کو، اپنے گھر میں پالے ہوئے چپاہوں کو عام انسانوں سے افضل سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ آج کل آپ دیہاتوں میں دیکھ لے، کسی چودھری کا کتا مار دو، بھینس مار دو، اس کے بدلے میں انسان مار دیتے ہیں، گویا ان کی انا اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ اپنے چپاہوں کو انسان سے افضل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور انا پسندی کئی مرتبہ آگ میں ایسے لے کے جاتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھائی ہوا کرتے تھے، ایک بہت نیک تھا، ایک بد تھا۔ اچھا بھائی نیک کو سمجھاتا رہا، گناہ سے بعد آ جائے، یہ کام چھوڑ دے، نیک اپنی نیکیوں میں لگا ہوا ہے، بد اپنی برائی میں لگا ہوا ہے۔ ایک دن اس نے گناہ کیا بھائی کے سامنے، بھائی کو غصہ آ گیا، نیک شخص کو۔ لوگوں، اللہ کی قسم، انا کئی دفعہ نیکی کے ذریعے بھی انسان میں آتی ہے، نیکی کے ذریعے بھی حملہ آور ہوتی ہے، میں بڑا نیک ہوں۔ جب انسان کے اندر یہ سوچ آ گئی نا، میں بڑا نیک ہوں، اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تجھ کو نیکی کی توفیق کس نے دی ہے؟ اس رب نے دی ہے۔ انسان یہ کیوں نہیں سمجھتا؟ یہ ہاتھ، یہ ماتھا، یہ پاؤں، یہ جسم، یہ آنکھ، یہ کان، ہر چیز رب نے دی ہے۔ اگر رب کے سامنے جھکا رہا تو شکر بھی اس کا ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے توفیق دی، مجھے نیک بنایا، میں بدی کے راستے کے اوپر نہیں چلا۔ لیکن ہوتا کیا؟ اپنی نیکی میں فخر آ جاتا ہے۔ بھائی نے کہا، برائی کرتا ہے، واللہ لن یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، میں تو تجھے تبلیغ کر کر کے تھک گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان کی بلندیوں تک یہ آواز پہنچی، اللہ نے عرش سے کہا، من ذلذی یتعلی علی، یہ کون بدبخت ہے جو رب کے اوپر بھی رب لگ گیا ہے، جو رب سے بھی بلند ہو گیا ہے، جو رب کی رحمت کو بھی پابند کرنا چاہتا ہے۔ من ذلذی یتعلی علی، جو اللہ کے اوپر بھی اپنے حکم نافذ کرنا چاہتا ہے۔ جا، پوری کائنات کے انسانوں کو نبی کریم نے یہ پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ پوری انسانیت کو یہ پیغام دے دیا جائے، وہ نیک آدمی اللہ رب العزت نے صرف اس کلمے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا،
اور یہ جو بد آدمی ہے اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ آج میں اور آپ چھوٹی نیکی کر لیتے ہیں اور فخر کرتے ہیں میں نے کی ہے۔ اسلاف نے یہ لکھا ہے ایک بندہ فجر کی نماز مس کر دے باجماعت، اٹھ کے اللہ سے ضمیر میں کچوکا لگا وہ معافیا مانگتا رہے، اللہ بڑی غلطی ہو گئی، نیند میں تھا۔ یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ انسان ساری رات قیام کرے، فجر کی نماز باجماعت ادا کرے اور اس کے دل میں یہ فخر پیدا ہو اللہ کی میں نے بہت عبادت کر لی۔ اے بندے یہ عبادت کی توفیق تجھے اللہ نے دی ہے۔ اگر انسان اللہ کے قریب ہونا، انسان کے اندر یہ بات آ جائے، انسان یہ بات سمجھ جائے کہ ہر چیز اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ ہی کی مرضی سے ہوتی ہے، انسان میں کبھی انا پرستی نہیں ہو سکتی۔ انسان انا کا شکار ہوتا ہے کئی دفعہ علم اور نیکیوں کی وجہ سے، اور کئی دفعہ حسن و جمال کی وجہ سے۔ ہماری بہنیں بیٹیاں بھی اور آج کل دور حاضر میں جو بچے ہیں کس قدر تکلف سے تیار ہوتے، ایک گھنٹہ 2 گھنٹے میک اپ ہو رہا ہے، اپنی خود پسندی انا پسندی اتنی بڑھا لینا کہ ہر وقت اپنی شخصیت، ہر وقت اپنی ذات، ہر وقت اپنا میک اپ، ہر وقت اپنے کپڑے، ہر وقت اسی کام میں مصروف رہنا۔ جب یہ تکلف کی سطحوں کو پار کر لے، ترفع کی سطحوں کو پار کر لے، حد سے زیادہ بڑھ جائے، یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات نہیں اللہ کو خوبصورتی نہیں پسند، اللہ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ ایک حد تک انسان نے تیار بھی ہونا ہے، انسان نے اچھے کپڑے بھی پہننے ہیں، لیکن یہ کیا ہے، مارکیٹ جاؤ جنرل سٹور سے لے کے میڈیکل سٹور تک بیوٹیفیکیشن کی کریمیں بھری ہوئی ہیں، ہر جگہ میک اپ کی، شخصیت کی ڈیولپنگ کی، ہر وقت انسان اپنی اسی ذات کے اندر مشغول ہو جائے، مصروف ہو جائے، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ ایک واقعہ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، ایک خوبصورت نوجوان ابن کثیر مسجد میں موجود ہے، کہتے ہیں خوبصورت نوجوان مسجد میں داخل ہوا، اتنا خوبصورت تھا، اس کو دیکھ کے حضرت یوسف کا حسن یاد آ گیا، لوگوں نے اس کی تعریف کی، وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا، کہا تم میری تیاری پہ، میرے حسن پہ، میرے ڈیل ڈول پہ حیران ہوتے ہو، میں تو اس طرح کی تیاری کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ بھی عرش پہ حیران ہوتا ہوگا۔ امام ابن کثیر نے کہا، اور بعض لوگ آج مولویوں کے بارے میں کہتے ہیں، یہ ایسے واقعے بیان کرتے ہیں، اور لوگوں جب اللہ کی پکڑ آنی ہوتی ہے کئی مرتبہ ایسے فی الفور آتی ہے، جیسے امام ابن کثیر خود بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے وہ شخص چھوٹا ہونا شروع ہوا، اس کا چہرہ بگڑ گیا، مسخ ہو گیا، ہماری آنکھوں کے سامنے اس کے رشتہ دار آئے، اس کو اٹھا کے بیماری کے عالم میں لے گئے، ابھی تندرست کھڑا تھا۔ کئی دفعہ، اور یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ چہروں کو بدلتا ہے، بندر خنزیر بنا دیتا ہے، بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات کہی ہے، ہم تمہیں جس مرضی حالت میں تبدیل کر دیں۔ انسان اپنے بارے میں سوچے تو صحیح، غور تو کرے اپنی نیکیوں کے اوپر، اپنی ذات اور جسم کے اوپر گمنڈ کرنے والوں، تم اور میں کہنے والا سب سننے والے ایک گندے حقیر پانی کے قطرے سے پیدا ہوئے جس کے اندر کئی لاکھ جراثیم تھے، ان جراثیم کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیتے جاگتے انسان میں کنورٹ کر دیا، اور وہ جیتا جاگتا کمزور انسان جب طاقتور ہو گیا، اسی رب کے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنی جسم کے اوپر جو عطا کیا وہ اللہ کا ہے، یہ آنکھ بھی اللہ کی، اگر انسان صرف اس جسم کے اوپر سوچے نا، آنکھ سے لے کر دل تک، دل سے لے کے جگر تک، جگر سے لے کے گردوں تک، یقین مانیے اگر قیمت لگانا شروع کیجئے لوگوں کے، اگر کاروباری سٹیٹس کے اعتبار سے قیمت لگائی جائے، کوئی ایسا بھی ہوگا جو 1 کروڑ کی آنکھ خرید لے گا، کوئی ایسا بھی ہوگا 1 کروڑ کا جگر خرید لے گا، صرف 3 وقت کا پیشاب کرنا ہو تو ڈائلیسس کی مشین پہ 3-3 لاکھ روپے خرچہ آ جاتا ہے۔ یہ سارے اعضاء مفت میں اللہ رب العزت نے دیے ہیں، اور امام سعدی نے اسی لیے کہا تھا کہ انسان اتنا ناشکرا ہے، انسان کو تو چاہیے تھا ایک سانس جب اندر لے تو الحمدللہ کے، ایک سانس جب باہر پھینکے الحمدللہ کے، ہوا بھی اللہ کی، پھپھڑے بھی اللہ کے، جسم بھی عطا کیا ہوا اللہ کا، اور انسان کے اندر یہ بات کہاں سے آ جاتی ہے، یہ میں نے کی ہے،
یہ بات کہاں سے آ جاتی ہے؟ افسوس اور دکھ کی بات ہے نا، مولانا یوسف راجوال والے یہ واقعہ سنایا کرتے تھے، اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ، کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک نوجوان پہلوان ہوا کرتا تھا، پہلوان، کہتے ہیں میں اس کو تبلیغ کیا کرتا تھا، نماز پڑھا کر نماز، اور کی ہو جائے گا مولوی صاحب، قبر جدوں میں جاواں گا اینج ایک بازو ادھر ماراں گا، ایک بازو ادھر ماراں گا، قبر پھاڑ کے باہر نکل آواں۔ مولانا یوسف راجوال والے خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں صرف چند دن گزرے تھے اس ڈائلاگ کے بعد، نوجوان بیمار ہوا، میں تیمارداری کے لیے گیا، اس کا حال پوچھنے کے لیے گیا، میں نے السلام علیکم کہا، ہاتھ بڑھایا، نوجوان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ کہا مولانا پوچھتے نہیں کیوں روتا ہوں؟ اللہ کی قسم آپ نے ہاتھ بڑھایا ہوا ہے، ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہیں کہ جواب میں ہاتھ میں لا لیں۔ لوگوں یہ انا پرستی، یہ انا پسندی انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر ایک بہت اہم بات پوشیدہ ہوتی ہے۔ وجہ یہ دیکھیں، جب انسان کہتا ہے نا میں نے نیکی کی، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ عمل کیا، گویا جس نے انعامات کیے، جس نے عطا کیا، اس کا رد کر دیا۔ انسان کو ایک طرف اسی طرح میری مائیں بہنیں سوچے، خوبصورتی اللہ کی عطا کرتا ہے، اپنے ڈیل ڈول پہ گمنڈ کرنا یہ کیا بات ہے؟ حسب و نسب پہ بھی گمنڈ ہوتا ہے۔ جو چیزیں انا اور فخر لے کے آتی ہیں ان میں سے ایک حسب و نسب ہے، ایک علم ہے، ایک خوبصورتی ہے، تو ایک حسب و نسب ہے۔ جی میرا چاچا فلاں میر تھا، میرا تایا فلاں، میرا ددیال یہ، میرا ننیال یہ، میں نجیب الطرفین، میرے فلاں بھی اچھے، میرے دونوں سلسلے اچھے۔ اسلام میں نسب کی وجہ سے کوئی فخر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لوگوں اگر حسب نسب وجہ فخر ہوتا تو سچے دل سے بتانا، ابو لہب سے بڑا حسب نسب کسی کا ہو سکتا؟ کون ہے؟ نبی کا چچا ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، قریش کی شاہ ہے، ایسی عظمت والی شاہ ہے جس میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجنا تھا، اس سے اعلیٰ حسب اور نسب کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، لوگوں ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کام نہیں آیا۔ آگے چل کے اللہ کہتا ہے وامرأتہ حمالۃ الحطب، یہ کائنات کا واحد جوڑا ہوگا جہنم کے اندر، حسب نسب پہ فخر کرنے والا تھا، صرف اور صرف اپنے نسب کی وجہ سے نبی کریم پہ ایمان نہیں لایا کہ عبد المطلب کا بیٹا ہوں، سردار ہوں۔ کیا فائدہ ملا؟ قرآن پاک کی آیت کی تفسیر پتہ کیا ہے؟ واحد جوڑا ہوگا جہنم میں جس میں بیوی اپنے ہی خاوند کے اوپر آگ کا ایندھن ڈال رہی ہوگی، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اپنے ہی خاوند کے اوپر آگ پھینک رہی ہوگی، اپنے ہی خاوند کے اوپر آگ پھینک رہی ہوگی۔ ہے کوئی کام آیا مال؟ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، اللہ کہہ رہا ہے قیامت والے دن بڑے بڑے سرکش اور جابر اور جبابرہ کیا الفاظ کہیں گے؟ ما اغنی عنی مالیہ، مجھے میرا مال کوئی کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت کہاں گئی؟ میری بادشاہت ختم ہو گئی۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ۔ لوگوں انا جب اتنی بڑھ جائے، مال حسب نسب کے اوپر جب انسان اتنا اترانا شروع کر دے، ملک کے اوپر، سرداری کے اوپر، تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اس کو پکڑو، اس کو جکڑو اور اس کو جہنم میں ڈال دو۔ انا کی ایک وجہ بہت زیادہ مال اور بہت زیادہ اقتدار بھی ہوتا ہے۔ جب انسان کے پاس حد سے زیادہ مال آ جاتا ہے نا، وہ کیا کہتا ہے؟ یہ میری کمائی ہے۔ بندہ غافل ہے، کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے سینکڑوں امیر لوگوں کو مرتے دیکھا ہے، قبر میں کوئی پیسے لے کے نہیں گیا۔ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں اس انا کی بھی اور اس وجہ سے تکبر کی اور فخر کی مثال بیان کی ہے کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو، قارون کو، اتنا خزانہ دیا، اتنا خزانہ دیا، اس کو تو چاہیے تھا اللہ کا بندہ بن جاتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے احسانات کا ہر وقت اللہ ہی کی حمد بیان کرتا رہتا، چاہیے تو یہ تھا نا۔ لیکن ایک دن نکلا گھر سے فخر کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، کتنی چابیاں۔ اللہ تعالیٰ کلام حمید میں کہتا ہے یہ کوئی قصہ نہیں ہے،
یہ کوئی کہانی نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے والے ایک جماعت ہوا کرتی تھی، خچروں کی، خادموں کی، اور چابیوں کا وزن اتنا زیادہ ہوتا تھا ان کی کمریں جھکی ہوئی ہوتی تھی. گھر سے نکلا تکبر کے ساتھ، فخر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے زمین میں دنسا دیا. اور صحیح بخاری میں یہ بات آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ایک شخص کل قیامت کے دن، ہو سکتا ہے یہی ہو یا دوسرا ہو، تکبر سے گھر میں نکلا تھا، تکبر سے گھر سے نکلا تھا، قیامت تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہونی اس کو زمین میں دھنسایا جا رہا ہے. آج بھی وہ زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے، دھنستا چلا جا رہا ہے، دھنستا چلا جا رہا ہے. کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے، اکڑ کی وجہ سے. اللہ نے کہا کیا ہو گیا زمین پہ اکڑ کے چلتے ہو؟ کیا زمین کو پھاڑ دو گے؟ کیا پہاڑوں جتنے تمہارے قد ہو جائیں گے؟ ہو بھی جائیں تو اللہ کے سامنے تمہاری کیا حیثیت ہے؟ لوگوں یہ جسم اللہ کا عطا کرتا ہے، یہ علم، یہ مال، یہ ہر چیز اللہ کا عطا کرتا ہے. اور انا جس آخری وجہ سے ائمہ نے بیان کیا وہ بات کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں. کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان کو پاور ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے. جن کو اقتدار ملتا ہے ان کے تو کیا کہنے، جو ان کے حواری ہوتے ہیں نا، حواری جو صرف ان کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں، ان کے پروٹوکول کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا. ان کا جو ڈرائیور ہوتا ہے ایم این اے ایم پی اے کا، وزیر کا، اگر کوئی ڈرائیور بھی لگ جائے نا اس کے نخرے ہی نہیں مان. لیکن امام غزالی نے ان لوگوں کے بارے میں اتنے سخت الفاظ کہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس طرح کے لوگوں کے حاشیہ بردار، اس طرح کے لوگوں کے ساتھی جن کو اقتدار ملتا ہے اور جن کے اقتدار ملنے کے بعد تکبر آتا ہے، غریب کے اوپر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں. اور لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ. حرام کا ایک پیسہ، حرام کا ایک پیسہ، ایک چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو یہ وعید سنائی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے. ایک چادر کی وجہ سے جہاد میں حصہ لینے والا، شہید ہونے والا، کل قیامت کے دن اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی. 1 روپے کی خیانت سے بعد آ جاؤ. کیوں کرنی ہے خیانت؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ. کیا انسان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ انسان دھوکہ، جھوٹ بول کے، فراڈ لگا کے مال غصب کرتا ہے عارضی دنیا کے لیے. ایک بلش زمین اگر کوئی ناجائز قبضہ کرے گا، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کی توق بنا کے اس کے گردن میں ڈال دی جائے گی. جس نے کسی کا ایک پیسہ بھی کھایا ہے اس کو ادا کرنا ہوگا، یہاں پہ نہیں آخرت میں ادا کرنا ہوگا. اور آج دنیا میں ایسے دلیر لوگ بدبخت موجود ہیں جو کہتے ہیں چلو یار آخرت میں لے لینا، میں نے دنیا میں نہیں دینا. ایسے لوگوں کے بارے میں امام غزالی نے کہا ہے کل قیامت کے دن جب یہ ان ظالموں کا، جابروں کا، مال غصب کرنے والوں کا اللہ کے ہاں انجام دیکھیں گے تو اللہ کے سامنے کیا کہیں گے؟ اللہ اس سے بہتر تھا ہم زندگی کتوں اور خنزیروں کے ساتھ گزار دیتے، ان انسانوں کے ساتھ نہ گزارتے. آج انسان سارے کا سارا، اگر انسان اللہ کے قریب ہو جائے، عبادت کر لے تو اللہ کا شکر کرے. اللہ